ہمیشہ یہ حدیث سن رکھی ہے جو صحیح حدیث ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. امام حسن نے کہا تھا اے حسین آپ کے مصائب جیسا دن کوئی نہیں ہے. لیکن ایک اور حدیث بھی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا لا یومک محنتنا یوم کربلا، ہمارے مصائب جیسا کربلا کا دن اور کوئی مصائب کا دن نہیں ہے الا یوم السقیفہ. حدیث موجود ہے الکتاب الہدایۃ الکبریٰ میں حدیث موجود ہے، سوائے اس دن کے جب حق علی بن ابی طالب کو غصب کیا گیا. وَإِحْرَاقِ بَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، جس دن علی بن ابی طالب کے گھر کو جلایا گیا، مولا نے کہا یہ دن اس سے زیادہ سخت ہے ہم اہل بیت کے لیے. قتل الحسین بالمدینہ، مصائب کا آغاز وہاں سے ہے. ٹھیک ہے، آج شہادت کا دن ہے. میں چاہتا ہوں کچھ باتیں بچوں تک پہنچ جائیں، جتنا میں پڑھ سکتا ہوں اور جتنا مولا نے مجھے اجازت دی ہے یہاں پر اتنا میں پڑھوں گا. ایک خط ہے جو بی بی پر ظلم کرنے والے قاتل ہیں، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، آپ پر واجب ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے. اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، خود خط لکھا ہے اس نے کہ میں نے دروازے سیدہ پر کیا کیا. ذرا یہ محفوظ رہ جائے تو آپ تک پہنچ جائے یہ بات. یہ خط ہے بہار الانوار میں جلد نمبر 30 میں. اس خط کے ترجمے کے کچھ حصے سناتا ہوں میں. وہ کہتا ہے کہ میں بت پرست تھا. وہ اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہے میں بت پرست تھا. امام نے فرمایا ہے کہ من شک فی کفرہما فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. یاد رکھیے گا یہ کہ میں بت پرست تھا اور بت پرست ہی رہا. ایمان کا فقط اظہار کیا تھا، نفاق کو چھپا کر رکھا. جب میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا تو اس میں علی و فاطمہ موجود تھے. یہ خط میں لکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا. ان کے بچے حسن اور حسین بھی موجود تھے، زینب اور ام کلثوم موجود تھیں، اور ان کی کنیز فضہ بھی موجود تھی. میرے ہمراہ ابن ولید تھا. خط پڑھ رہا ہوں میں. میرا غلام کنفس تھا. مجمع جمع تھا. میں نے دروازے کے حلقے کو زور سے پیٹا. کنیز باہر آئی. میں نے اس سے کہا علی سے کہو خلافت کا لالچ نہ کرے. یہ بیہودہ لفظ ہے خط کا، اور فضول کام نہ کرے، علی سے کہو. سیدہ چادر لے کر باہر آئیں. فرمایا اے جھوٹے اور گمراہ، اے جھوٹے اور گمراہ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے اور اس شخص کے لیے ذرہ برابر نرم گوشہ رکھ سکتا ہے اپنے دل میں، وہ قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گا. اور اگر کوئی بظاہر سید ہوتے ہوئے یہ کام کرے تو میں کہتا ہوں یار ہم تو غیر سید غلام سید ہیں، آپ سید ہیں. اور پھر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی نرم گوشہ رکھے جس نے آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ یہ کیا، جس نے آپ کی ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو بی بی نے کہا کہ اے جھوٹے اور گمراہ. اس شقی نے کہا اے فاطمہ احمقوں کی طرح بات نہ کرو. اگر علی باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا اور اس میں رہنے والے ہر شخص کو جلا دوں گا. خط ہے اس لعین کا. کہتا ہے مختصر کرتا ہوں، بالآخر ہم نے دروازے کو جلانا شروع کیا. ہم دھکا دے رہے تھے دروازے کو. فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے رکھا تھا دروازے کو. تھوڑا سا دروازہ کھل گیا تو میں نے ہاتھ اندر بڑھا دیا اور سیدہ کے ہاتھوں پر تازیانوں سے چوٹ لگائی. سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا، دروازہ گرا. سیدہ پر دروازہ گرا ہوا تھا. یہ منظر دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا. میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، لیکن علی کے ہاتھوں بدر و احد میں میرے بزرگوں کا قتل ہو گیا. عزیزو آج بھی اگر کوئی نہ رو پائے تو وہ کب رو پائے گا؟ فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے. آج حسن و حسین یتیم ہو گئے. آج زینب اور ام کلثوم کے سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہے. علی کہہ رہے ہیں آہستہ رونا، مدینے والوں کو خبر نہ ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. کہتا ہے کہ میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا. میں آگے بڑھا اور میں نے لات ماری دروازے پر. زہرا پشتے در پر تھیں، اب پیچھے ہے دیوار، درمیان میں ہے بی بی، آگے ہے دروازہ. میخیں لگی ہوئی تھی دروازے پر. ایسا میں نے پیس دیا اس دروازے کو. آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے مرثیہ لکھا ہے کہ ایک میخ تھی کہ جو دروازے میں تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ سلسد رہا خزینت اسراری، مجھ سے کیا پوچھتے ہو وہ میخ کہاں پیوست ہوئی؟ اسی زہرا سے پوچھو جس نے علی کی خاطر قربانی دی تھی. مخنے میں سیدہ کا چہرہ تھا، اتنی زور سے سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف
आधा जुमला पढ़ूंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। उसने ऐसी गुस्ताखी की जो खत में लिखा है उसने, कहते दोनों गोशवारे गिर गए बिन्ते रसूल के, सकीना की बालियां करबला में छीनी गई, फातिमा की बालियां मदीना में उतर गई, अली आगे बढ़े, सैयदा गिरी हुई थी। अब रिवायत है कि अली ने सैयदा के जिस्म पर चादर डाल दी, जैसे कोई मैयत पर कपड़ा डाल देता है, तो ये सैयदा मर चुकी थी। या अल्लाह, या अल्लाह। सैयदा का दर्द हमल शदीद हो चुका था, मोहसिन शहीद हो चुके थे। बस क़यामत में एक वक्त आएगा कि जब बीबी मोहसिन का लाशा लेकर आएंगी, एक तरफ खदीजतुल कुबरा होंगी और एक तरफ बीबी फातिमा होंगी, और बीबी फातिमा आगे बढ़ के कहेंगी परवरदिगार आज तू मेरे और हुसैन के कातिलों के दरमियान इंसाफ कर दे, मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों के कातिलों का बदला लूं। हाथों में मोहसिन का लाशा होगा, एक हाथ में बीबी के खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ में मोहसिन का लाशा है जो रिवायत है, और बीबी फातिमा के हाथ में शहजादा अली असगर का लाशा है। यानी नानी नवासे के लाशे को लाएंगी और दादी पोते के लाशे को लाएंगी। और अली जी इब्न अबी तालिब आगे बढ़ के कहेंगे कि ऐ बीबी कोई सामान शफात है आपके पास? तो फिर बीबी मालिक सुल्तान की रिवायतें कहेंगी कफाल अजल हाज़िल मकाम अलियदान मक्तूअतान मिन इब्न अब्बास, इस मकाम शफात के लिए ज़हरा के बेटे अब्बास के दो कटे हुए बाजू काफी हैं। बस अजीजों ज़हरा जख्मी थी। मैं दो तीन जुमले कहूंगा उसके बाद आप नोहा सुनेंगे। एक वक्त वो आया कि जब मौला अली गिरिया करते थे तो रिवायत में है कि अली के आंसुओं को लेकर अपने जख्मों पर लगाती थी ज़हरा और कहती थी कि मेरे बाबा ने कहा है कि मजलूम के आंसुओं में शिफा रखी अल्लाह ताला ने। एक मरतबा दक्कुल बाब हुआ तो बीबी की चूंकि पसलियां टूटी हुई थी तो मामूलन फिजा जाती थी दरवाजा खोलने, लेकिन ज़हरा खुद उठी जब दरवाजा खोला तो मौला अली ने कहा या बिन्त रसूलुल्लाह आप क्यों ज़हमत फरमाई आपने? कहा या अबुल हसन मैंने सुना है मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते, लिहाजा मैं खुद आई हूँ आपको सलाम करने के लिए। कोई सलाम करे ना करे, रसूल की बेटी आपको सलाम करेगी। अली ने कहा है ज़हरा अब तो वो वक्त आ गया, अली किसी को सलाम करे तो कोई सलाम का जवाब भी नहीं दे। रोना मातम करते रहना, ये गुर्बत अली है अजीजों। वक्त आखिर आया, बीबी ज़ैनब को बुलाया, वसीयतें फरमाई। एक वसीयत मैंने संदूक वाली पढ़ी थी पहली मजलिस में कि संदूक से कफन निकाला और कहा कि ये कफन जन्नत से आया है। अपना कफन बतलाया, अली का कफन, हसन का कफन, हुसैन का कफन नहीं बतलाया। तो बीबी ज़ैनब ने पूछा था कि अम्मा हुसैन का कफन जन्नत से क्यों नहीं आया? कहा हुसैन का लाशा बेगोरो कफन होगा। फिर उसके बाद बिठा कर कहा ऐ ज़ैनब तेरा भाई मोहसिन तो शहीद हो गया, लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह तेरे बाबा को एक और बेटा अता करेगा, उसका नाम अब्बास रखना और उससे कहना फातिमा ज़हरा ने उसे सलाम अब्बास का सलाम कहा है। और दूसरी वसीयत की लेकिन खामोशी से की। उस वक्त खुली वो वसीयत जब असरे आशूर हुसैन रुखसत के लिए आए, बीबी आगे बढ़ी का अम्मा की वसीयत थी हुसैन के खुश गले का मौका लेना, जहाँ शेमर का खंजर चलेगा। अजीजा मातम करना आखिरी दिन रह गया का, अब रुखसत की घड़ी करीब है। एक वक्त आया सैयदा दुनिया से रुखसत होने लगी, सांसें रुकने लगी। अली इब्न अबी तालिब कभी उठे और गिरे और पहुंचे ज़हरा पर। का ज़हरा कल्लिमीनी, मैं गरीब अली कहता हूं मुझसे कलाम करो। अली से कहा या अबुल हसन खुदा ने मुझे आपकी ज़ौजा बनाया दुनिया और आखिरत में ताकि आपकी ज़ौजा बनकर रहूं। मैं शर्मिंदा हूं आपकी ज्यादा खिदमत न कर पाई। मेरे जनाजे को रात की तारीखी में उठाइएगा, इन अफराद को शिरकत की इजाजत न दीजिएगा। बस ये कहकर सैयदा की हिचकियां बन गई। ज़हरा दुनिया से चले गए, अली तन्हा रह गए। छोटे छोटे बच्चों से कहते थे गिरिया ना करो, मदीने वालों को खबर ना होने पाए। गुस्लों का फन का एहतमाम मजलूम अली इब्न अबी तालिब ने किया, लेकिन अली गुस्ल देते हुए सब्र न कर सके। ज़ैनब ने कहा आप तो हमें चुप करवा रहे थे, गिरिया का सबब क्या है? कभी भी नहीं, माँ के पहलू में कोहरे का निशान अब तक मौजूद है। दिल कहता है ज़ैनब ने गिरिया किया होगा। अली ने तसल्ली देकर कहा होगा बेटी इतना याद रख, तेरी माँ ने एक घोड़ा खाया था, तुझे करबला से कूफा, कूफा से शाम घोड़ों पर घोड़े खाना होंगे। सैयदा का जनाजा तैयार हुआ। मौला ने कहा, बयानुल नवार की रिवायत है,
کہ بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کر لو، حلموا الی امکم وتزودوا، اپنی ماں سے آخری خدا حافظ کہہ لو۔ تو حسن آگے بڑھے، زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ کہتے تھے جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائیں گے۔ چل لمحے گزرے جب کوئی صدا نہ آئی، کہا ماں یہ تاریخ میں مقتل میں جملے واہ غربتا، آج عجب غربت کا عالم ہے حسین پر۔ حسین آپ کو پکارنا چاہے آج جواب نہ دے، یہ کہنا تھا بندے کا فن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہن سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریا، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مانتا تڑپی تو دستور کو ہم ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کا فن ٹوٹ گئے۔ حسین کو سینے سے لگایا، ملائکہ نازل ہوئے کہ یا علی حسین، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یا علی حسین کو جدا کرے۔ آسمانوں میں کوہرام بپا ہے، علی آگے بڑھے، حسین کو جدا کیا۔ اب سب گئے نا بی بی سکینہ کے مزار پر، بس یہ حسین کا مقدر تھا کہ علی نے جدا کیا، وہ سکینہ کا مقدر تھا، حسین سے لگتے تھے، شیر نے جدا کیا، اتنے تماچے مارے، سکینہ عاشقہ گر گئی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی زہرا، آج علی بھی ہے حسن بھی ہے، آپ سے سنا نہ گیا حسین کی زبان سے واہ غربتا۔ کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں بڑا مولا لیٹ گیا، کہتا تھا واہ غربتا، واہ غربتا، آج علی غریب ہو گیا۔ حسن اور حسین سے کہا خاموشی سے جانا، رات کا وقت ہے، ابو ذر کو بلاؤ، سلمان کو بلاؤ۔ ابو ذر کے گھر پہ دخل الباب ہوا تو اس کے بعد ابو ذر باہر نکلے، کہا ادعو لی یا ابا ذر، بابا نے کہا ابو ذر کو بلانا، لقد ماتت امنا، ہماری ماں مر گئی ہیں۔ سلمان بھی آئے، ابو ذر بھی آئے۔ تو مولا نے ابھی تک بڑا ضبط کیا ہوا تھا، آپ نے جنازے میں کبھی دیکھا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ضبط کرتے ہیں لیکن بہت کوئی قریبی اپنا مل جائے نا تو پھر اس سے گلے لگ کے دھاڑے مار مار کے روتے۔ اب روایت میں جیسی سلمان علی اٹھے، سلمان کے گلے چیخ مار کا سلمان بنت رسول گزر گئی، سلمان علی تنہا ہو گیا، خاموشی سے جنازہ چلا۔ علی کتنا مظلوم ہے، جنازہ دینے والا تو ہے لیکن کوئی محرم لے رہا۔ قبر زہرا سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، کہا اے علی میری امانت مجھے واپس لوٹا دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ سوال کیجئے گا اپنی بیٹی سے کہ کیا کچھ ہوا، فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا۔